سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سیٹل کریں، اور یہ آخری موقع یا بہت اچھا موقع ضائع کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے ہم تو موقع ضائع نہیں کر رہے، ہم نے تو موقع دیا ہے ان کو، اور جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسی طرح ہوا۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور یہاں تک اختیار نہیں ہے جو ابھی اسد قیصر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ملاقات کرانے کا اختیار نہیں ہے تو آگے جا کے اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ چاہتے تھے شاید کہ ہم ان کو انگیج کر لیں گے، شاید ان کی مجبوری ہوگی اور یہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے تو ہم ان کو انگیج کر کے گورنمنٹ چلاتے رہیں گے۔ میرے خیال سے ان کے زیادہ تر یہی ہے کہ وہ دیکھیں 7 دن کل پورے ہو رہے ہیں تو آپ کو 7 دن کا انتظار تو کرنا چاہیے۔ 7 دن کی تو بات ہی نہیں تھی۔ دیکھیں جس دن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں وہ تو ہم شروع دن سے یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہی 2 مطالبات ہیں۔ اب ان مطالبات کا ہوا کیا، 2 میٹنگ تو اسی پہ ہوئی، تیسری ہم نے ریٹرن دے دی، انہوں نے کہا ریٹرن دے دیں، تو اس میں کیا یعنی کم از کم اس میں آلموسٹ 20 دن گزر گئے تھے۔ کیا 20 دنوں میں انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی حکومت کے ساتھ، کوئی بات چیت نہیں کی؟ جب آپ نے تحریری آپ نے دیا بیان، اس کے بعد پھر ایک اعلامیہ جاری ہوئے جس کے اندر آپ نے لکھا ایگری کیا کہ 7 ورکنگ ڈیز نہیں نہیں نہیں، اب اسی پہ آتا ہوں۔ جب ہم نے تحریری طور پہ دیا تو اس کے فوراً بعد ان کی پریس کانفرنس آ گئی شام کو، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ مطالبات کہنے دیں۔ نہیں دیکھیں جو آپ کا انتظار تو کرے نا۔ نہیں دیکھیں جواب تو یہی تھا نا، پوری دنیا کو آپ نے بتا دیا کہ یہ نہیں مانیں گے، تو پھر 28 کو ہم نے جا کے صرف وہ تحریری وصول کرنا تھا۔ ویسے افروز صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی پریس کانفرنس کرنے کی؟ اب ایک پروسیجر چل رہا تھا، چلنے دیتے، 28 تاریخ کو آپ پریس کانفرنس کر لیتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا اس کے اوپر ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں نا وہ مذاکرات کے درمیان ہی ہونے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ ایک بیانیہ بھی بنتا ہے اس کا، پھر اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہیں، پھر بیچ میں پریس کانفرنسز بھی آ جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ تو بیٹھ کے ادھر بات کر کے ہی سلجھائے جائیں گے نا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی فلانی بات آپ ہماری مانیں گے تو ہم فلانا کام نہیں کریں گے، اگر آپ فلانے ٹائم یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں یہ ایف اور دین جو ہے یہ پھر آپ جو ہے آپ مجھے بتا دینا پھر یہ مذاکرات تو ہوئے ہی نہیں نا۔ یہ تو بیسیکلی شرائط کی ایک سمجھ لیں دیکھیں جو پچھلی سیٹنگ تھی اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ، تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، دونوں کمیٹی کا ممبر ہیں۔ وہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم ختم کر رہے ہیں مذاکرات۔ انہوں نے کہا جی یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے یہ جو شرائط رکھی گئی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی اپنی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی بات کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ جواب تو 28 کو ہی آنا تھا نا۔ 28 سے پہلے اگر آپ اس کو کال آف کر رہے ہیں تو اٹ از ٹو ارلی۔ آپ وہاں پہ بیٹھتے، آپ وہاں پہ بات کرتے، ادھر ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آتا۔ مذاکرات میں نارملی دیکھیں راستہ تبھی نکلتا ہے جب دونوں پارٹی جو ہے وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈتی ہیں کہ چلو یہ کامن گراؤنڈ ہے، ادھر تھوڑا کام کر لیتے، تھوڑا ادھر کر لیتے، پھر ایونچولی وہ بلڈ اپ ہوتا ہے ٹرسٹ، اور پھر آپ اور بہت سارے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کل عرفان صدیقی صاحب نے دوبارہ یہ کہا کہ یہ وہ جماعت ہے نہیں جس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ تو بم بنانے والے لوگ ہیں، یہ تو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اور ایک آپ دیکھیں 28 سے 2 دن پہلے جب آپ کی سیٹنگ ہے اس سے پہلے آپ یہ ورڈکٹ دے رہے ہیں، اور آپ ترجمان بھی ہیں حکومتی کمیٹی کے، تو پھر اس سے پھر آپ یہ توقع تو نہ کریں پاکستان تحریک انصاف ہار لے کے آئے گی آپ کی طرف۔ وہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز کی، انہوں نے ہمارے خلاف بیانات دیے، ان کی ٹویٹ آئی ہمارے خلاف۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ مذاکرات ختم ہو گئے، ہم نے تو پھر بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے نا یہ دونوں طرف سے، اب جب آپ غزل سنائیں گے تو پھر وہ جواب غزل تو آپ کو سننی پڑے گی نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات جو ہے مثال کے طور پہ اب ان کی خواہش ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے، ہو سکتا ہے ادھر بیٹھتے تو یہ بات ہوتی کہ جی کب سے بننا چاہیے، 2014 سے بننا چاہیے، 2000 کب سے بننا چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہم۔ لیکن اس طرح کے اگر آپ پہلی پری کنڈیشن لگا دیں کہ جی یوں نہیں یہ نہیں تو پھر تو ہوگا ہی نہیں، تو بس پھر اب ہم اچھا ویسے شوکت صاحب دیکھیں آپ کے پاس آپشنز کیا ہے کہ آپ دوبارہ مظاہرے شروع کریں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے تھے وہ سائیڈ پہ ہو رہے ہیں، نیا بلڈ آ رہا ہے جو میرا خیال ہے نئے سرے سے احتجاج شروع کر دے گا، تو اب اگر آپ نے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا کریں گے اب آپ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہماری طرف سے مذاکرات سے ہم آؤٹ ہو گئے، لیکن کیا گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو 28 کو اجلاس بلائیں گے اور کریں گے، ٹھیک ہے ہم 28 کو بھی دیکھ لیں گے، اگر وہ سیریس ہیں اور وہ جو جوڈیشل کمیشن کا ہم نے ڈیمانڈ مانگا اس پہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن تو ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ تو دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں
کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی. دیکھیں ہر اپوزیشن پارٹی کے پاس بہت سارے وہ ہوتی ہے. دیکھیں احتجاج یا مذاکرات دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا جنگ کرنی ہے آپ نے یا ٹیبل ٹاک. ہم دیکھیں احتجاج سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو بدقسمتی اب ہوئی ہے نا کہ رول آف لا نہیں ہے ملک میں, انصاف نہیں ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. یہ تو اب ہو رہا ہے نا. اس سے پہلے کیا ہمارے خلاف احتجاج نہیں ہوئے ہیں؟ جب ہم حکومت میں تھے ہمارے خلاف بھی لانگ مارچ ہوئے. سر آپ نے خندقیں کھود کے فوج کو کھڑا کر دیا تھا ٹی ایل پی کے خلاف. آپ نے کہا تھا جیل میں اس برج کے اوپر قدم رکھے گا گولی مار دیں. یہ آپ کا زمانہ تھا, میں عرض کرتا ہوں کہ اگر سیاسی لوگوں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے تو میرے خیال سے وہ بھی غلطی ہے. سیاسی جب بھی آپ سیاست پہ پابندی لگائیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کا حق مار رہے ہیں, کیونکہ سیاسی لوگ کسی نہ کسی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یا تو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے, اور یہ بیک فوٹ پہ جانے کا مقصد دیکھیں حکومت تو کل بھی بلا رہی ہے آپ کو. نہیں وہ بلانے دیکھیں نا تو آئے جائیں آپ. نہیں وہ ایسا اہتمام کرتے ہیں نا کہ جس سے ہمیں واپس جانا پڑتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے نا, آپ کو تحریری جواب ملے گا نا, آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ چلے جائیے اٹھ کے. نہیں تو ہمیں جواب تو لینا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ڈاکانے والا سسٹم ختم ہو گیا ہے. یہ آمنے سامنے بیٹھنے والا دور ہے. جب آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ نہیں ہوا تو اس کے بعد اب لفافوں میں ہم کیا کریں گے؟ اگلی تاریخ آپ نے لی, اگلی تاریخ آپ نے دی, تو آپ اس کا انتظار تو بالکل ایسے جیسے کہا کہ وہ بندے نے کہا نا کہ مجھے سی ڈی چاہیے, تو اس نے کہا اگر ہوتی تب بھی نہ دیتا. نہیں دیکھیں اگر بات یہ ہے نا کہ کوئی اور یہ بات کرتا, جیسے شروع دن سے خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ کہتے رہے جی نہیں ہوتا ہے. ان کا ترجمان, گورنمنٹ کا ترجمان آتا تارڑ صاحب, ایون اور بھی بہت سارے لوگ تھے, وہ کہتے جی مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے, ان کی اپنی اپنی رائے تھی. لیکن جب ایک کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ ترجمان آ کے کہہ دے کہ یہ آپ کی یہ مطالبات ہم نہیں مانیں گے, تو باقی تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ان کے ساتھ چائے پینی تھی, بسکٹ کھانے تھے, کیا کرنا تھا؟ وہ تو یہاں بھی مل جائیں گے, کہیں اور بھی. تو آپ کی طرف سے دروازہ بند ہے جب تک دیکھیں ہمارا ایک ہی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہمارا, اور ناٹ لیس دین جوڈیشل کمیشن. اگر جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہے, اور دیکھیں کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے. اگر گورنمنٹ صاف ہے, اگر گورنمنٹ نہیں ڈر رہی ہے, ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ یہ تو ایک اچھا آپشن تھا. گورنمنٹ کہتی آؤ ہم بناتے ہیں, اس لیے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے اور ہم ثابت کریں گے آپ نے کیا ہے. مجھے بریک لینے دیں, لیکن عفان صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کمیشن کی ڈیمانڈ ہے, آپ کمیشن بنا دیں, کیوں ڈر رہے ہیں اس سے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.